باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الاب القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الغلایۃ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اما بعد فقط قال امام علیہ الصلوۃ والسلام ذی الجلال والاکرام ویولد فطرۃ اللہ ویولد فطرۃ الاسلام بعد یولد فطرۃ الاسلام یولد فطرۃ اللہ یولد ما قبل فطرۃ اللہ الا وانا انا الا هو انا بعد هو انا لا انا هو انا بعده انا الا انا هو نحن الا نحن هو نحن حالات مقصودہ فی الدنیا والآخرۃ للہ انا وهو انا فقد انا صلوات پڑھے گا محمد. بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کان میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، یہاں سے مجھے سنائی نہیں دیتا، اتنا بولیے گا کہ مجھے یہاں سے کم ہو یہاں سے زیادہ سنائی. بس ایسے چلتے چلتے نجم شاہ جی بچوں نے اور ملک صاحب نے حکم کیا ہے کہ لفظ انا پہ بات کرنی ہے. حالانکہ آل محمد کی قسم انا ہے ہی نہیں، اصل میں نحنو کو انا کا جامع پہنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. انا تک پہنچنے کے لیے حدیث کو جو میں نے مکمل کرنا ہے، دو طرح کے لوگ اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ترجمہ زیر سماعت ہو گیا تو بات حل ہو جائے گی. ایک قسم وہ ہے جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں. توجہ کیجئے کہ ان کی فطرت ہو اسلام کی، یعنی آپ اور میں، ہم فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں. دوسری فطرت وہ ہے جو فطرت اللہ ہے، جن کی ہو فطرت اللہ جیسی ہے. ٹھیک ہے، فطرت اسلام کیا ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، رونا عجب ہے. بڑی مثالیں ہیں مگر یہ چھوٹی سی مثال ہے اس لیے سمجھانے کے لیے. بچہ روئے گا نہیں، زبردستی رلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر رو جائے تو سب خوش ہوتے ہیں کہ بچہ فطرت پہ ہے. اسلام میں رونا فطرت ہے. یہ فطرت اسلام ہے. اور فطرت اللہ کیا ہے؟ ہوا یغضب للہ فسجدہ. فطرت اللہ ہے کہ جو اللہ ہے، اللہ کو میری بات سمجھ آ جائے، جو اللہ ہے اس ہی جیسا ہو بہو ہو جانے کو فطرت اللہ کہتے ہیں. اچھا، دو لفظ ہے، ایک ہے فطرت، ایک ہے فطرت. شاہ جی نے گفتگو مشکل کی، میں بھی تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں. فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے نیچر، طبیعت، اس کو فطرت کہتے ہیں. ایک ہے فطرت. فطرت کہتے ہیں زمانہ اعتدال بالمعدول غیب، یعنی ایک نبی گزر گیا، ایک نبی نے آنا ہے، اس درمیان والے عرصے کو فطرت کہتے ہیں. اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری نبی کا نام محمد ہے اور عیسیٰ کے بعد محمد آئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس 600 سال کے عرصے میں کل 47 نبی گزرے ہیں.
محمد مصطفیٰ سے پہلے والے نبی کا نام خالد بن شمون ہے، جو متبع تھے عمران کے، یعنی تابع تھے۔ اور عمران متبع تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب متبع تھے ہاشم کے، یعنی کہ زمین حجت کے بغیر خالی نہیں رہتی۔ توجہ کیجیے گا محترم، ابھی بھی اگر امام زمانہ غائب ہے تو کوئی تو ہے فطرت چلا رہا ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر کوئی ہستی ہوگی، ضرور ہوگی، جو ایک نظام چلا رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، عالم فطر میں اللہ نے یہ حدیث قدسی رسول پہ نازل کی، رسول سے مراد جناب ابو طالب پہ، کہ عمران کچھ لوگ ہیں جو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میری فطرت پہ دنیا میں آتے ہیں، جو میری فطرت پہ آتے ہیں انا نحن وہ میں ہوں، اور میں وہ ہوں، نحن حالات وہ مجھ سے جدا نہیں ہیں، میں ان سے جدا نہیں ہوں۔ اور علی ممبر بصرہ پہ کہتے ہیں، بس تمہید ختم ہو گئی، جو سمجھ گئے ہیں وہ ہیں، علی ممبر بصرہ پہ کہتے ہیں انا سنو دنیا والو، جب کچھ نہیں تھا تو میں تھا، او وللہ ذات ہی و صفات ہی، نہ اس کی ذات تھی نہ صفت تھی۔ سمجھ نہیں رہے میری بات کو، نہ اس کی ذات تھی نہ اس کی صفت تھی، انا میں تھا، ما بعد کلاؤ میں ہی، اور دنیا کے وسط میں بھی میں تھا، اختتام الدنیا انا، اور دنیا کے اختتام میں بھی میں رہوں گا، ہو والقیامت ہی، قیامت کے بعد بھی میں رہوں گا، ہو والدنیا فنا ہے، فنا ہو جائے گی ہر شے جو مجھ سے منسوب ہے اور جو مجھ سے منسوب نہیں، مگر الا میں رہ جاؤں گا۔ توجہ نہیں گرزان محترم، تو کسی بندے نے کہا مولا اگر ساری کائنات فنا ہو جائے گی، آپ ہی رہ جائیں گے، تو اللہ کہاں جائے گا؟ ہو وَلِلَّهِ مَقَانِ الْمَقَانِهِ، پھر وہ مجھ میں ویسے ہی آ جائے گا جیسے پہلے تھا۔ وہ مجھ میں ایسے ہی آ جائے گا جیسے میں پہلے تھا، لا یغاب الغیبت ہی۔ دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کو تھوڑا سا ملانے کے لیے، غیب پہ ایمان لانا ہے، شرط ہے مومن کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی کے لیے شرط ہے غیب پہ ایمان لانا۔ مجھے یہاں سے کم سنائی دیتا ہے، تھوڑا اونچا بولتا۔ شاہ جی مجمع کم ہے زیادہ ہے، اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ذکر میں غیر معصوم بھی آتے ہیں اور معصوم بھی آتے ہیں۔ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون اس بات کو سمجھے گا۔ متقی آخری درجے کا نام ہے، نبی بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم کی بڑی حد تھی تو ابراہیم نے دعا مانگی کہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، پہلے درجے کا نام مسلمان ہے، اس درجے کے 10 درجے ہیں، آخری درجے کا نام مومن ہے، مومن کے 81 درجے ہیں، آخری درجہ تقوی سے شروع ہوتا ہے، تقوی کے 120 درجے ہیں، پھر جا کے وہ متقی ہوگا، اس کے لیے آیت ہے کہ یہ غیب پہ ایمان لائے گا۔ مسلمان غیب پہ ایمان نہیں لا سکتا، مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ غائب ہوتا کیا ہے، جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں، مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ غائب ہوتا کیا ہے، مومن کو بھی نہیں پتا کہ غائب کیا ہوتا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں مومن کے آخری درجے پہ سلمان بیٹھا ہے،
کسی نے پوچھا سلمان اندر کون ہے؟ کہا مجھے کیا پتا ہے. یعنی سلمان کو غائب کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ توجہ نہیں کر رہا. کیا جی کیا بات کر دی. مومن کو آخری درجے کا نام ہے ایمان، اور اسے نہیں پتا کہ غائب کیا ہوتا ہے. غائب کا حکم صرف اور صرف متقی کو ہے. اور متقی بھی قوم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو مومن متقی کون ہوتا ہے؟ جو کائنات کو رزق بانٹے. کیا کر دیا میں نے اور آپ سمجھ سے بالا تر ہو گئے ہیں. متقی کسے کہتے ہو؟ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ. جو حی بھی ہوتا ہے. متقی رزق بانٹتا ہے، متقی اولاد دیتا ہے، متقی زندگی اور موت کا مختار کل ہوتا ہے. متقی عالم نہیں ہوتا، اس کی حرکت پہ علم بنتا ہے. توجہ نہیں کی جانا محترم. متقی زندگی موت کا محتاج نہیں ہوتا. متقی کو کہا جائے کہ کاش یہ مر جاتا تو وہ مر جائے، وہ کہتا میں تو مذاق کر رہا ہوں. کہ میں بھی تو مذاق ہی کر رہا ہوں. متقی موت سے بالا تر ہے. جو بھائی کھڑے شاہ جی توجہ ہے، بولو بولو بول. متقی کسے کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف دیکھو اجازت. متقی کسے کہتے ہیں؟ اور مومن مسلمان مومن کسے کہتے ہیں؟ ہو والحی بذائقۃ الموت. مسلمان مومن یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد نہیں بتا سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. مر گیا بھائی، مر گیا نا، کس کو بتائے گا موت کا ذائقہ کیسا ہے. مگر میں نے کربلا میں 71 دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. ابھی موت آئی نہیں. توجہ نہیں کر رہے دان محترم. اسے متقی، اب جو متقی سمجھ گئے. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں، متقی کیسے کہتے ہیں؟ جو لباس توحید میں بشر ہو. جملوں کی داد تو دینا، جملے کی قدر جو ہے وہ بے قدروں کو نہیں کرنی چاہیے. جو جملے کی قدر جانتے وہ بولیں. معصوم کی بات نہیں ہو رہی، یہ آل محمد کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو لباس بشر میں توحید ہو. ملک صاحب کے پاس ہوگی کتاب، یا سجاد بھائی سے اٹھا لیجئے گا. کتاب کا نام کوکب دری ہے. مولا نے ایک مومن کو گلے لگایا اور اس کو کہا کہ زبان باہر نکالو. اسے زبان باہر نکالی. مولا نے اپنے پیر سے لگی ہوئی ایک تھوڑی سی خاک اس کی زبان پہ رکھی. کہا زبان اندر لے جاؤ. وہ اندر لے گیا. مولا نے کہا گھر جاؤ. وہ گھر چلا گیا. اتنے میں رسول پہ وحی ہوئی. رسول نے صحابہ کو کہا اسے بلا کے لاؤ. توجہ، اگر یہ جملہ ضائع ہوگا میں ممبر چھوڑ دوں گا. اسے بلا کے لاؤ. اسے بلا کے لائے. کہا سن ابھی وحی آئی ہے تیرے بارے میں. اللہ کہہ رہا اقسم القدم، تیرے قدموں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم. توجہ کر رہے ہیں. اب یہ متقی ہے. متقی کو مومن کو حکم نہیں ہے. مومن کو حکم ہے ظاہر کو ماننا. مسلمان کو حکم ہے ظاہر پہ ایمان لانا. متقی ظاہر پہ ایمان نہیں لا سکتا، وہ متقی نہیں رہے گا. متقی نے لانا ہے غائب پہ ایمان. اب متقی اور مومن کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ توجہ نہیں کر رہے. میں اسے آسانی سے سمجھا دوں تو بہتر ہوگا، مگر پہلے میں مشکل جملہ دے دوں تاکہ بات اگر نہ سمجھ آئی تو پھر آسان کر دوں گا. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن جس شے کو اللہ سمجھتا ہے، متقی اس شے کو علی سمجھتا ہے.
مومن جس کو اللہ، مومن کے نظریے سلمان جسے اللہ سمجھ رہا ہے، کیا میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا، سلمان جس کو اللہ سمجھ رہا ہے، جان اسے حسین سمجھتا ہے۔ ابو ذر جسے اللہ سمجھ رہا ہے، حبیب اسے حسین سمجھتا ہے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ غیر حاضری زیادہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا غیر حاضری زیادہ ہو گئی، دل نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ داد باہر تک جانی چاہیے۔ مومن جسے توحید سمجھتا ہے، متقی اسے ولایت سمجھتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں، میں نے اشرا پڑھا یہاں پہ نجم شاہ جی کے پاس، آپ کے پاس پڑھا ہے، تو اس پہ مولا نے کہا ہے، مولا نے کہ دنیا والوں بتاؤ غائب کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا اللہ ہے، کہا کم وقت اللہ تو غائب ہے ہی نہیں، یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ کہا اللہ کے ہاتھ ہے۔ کہا یہ سینہ کس کا ہے؟ کہا یہ جسم کس کا ہے؟ کہا اللہ کا جسم ہے۔ تو کہا اللہ تو ظاہر ہے، غائب میں ہوں۔ توجہ کر رہے ظالموں، یعنی سلمان کی جستجو ہے کہ اللہ مل جائے۔ کیا ہو گیا؟ سرکار مومن ہے جو سمجھ رہے، اس کی باریکیوں میں آپ نے جانا ہے۔ سلمان کی جستجو، سلمان کا علم یہ ہے کہ اللہ مل جائے، اور ہور 10 محرم کو پریشان ہے کہ اللہ تو مل گیا ہے، حسین ابھی تک نہیں ملا۔ جب حسین ملتا ہے، توجہ نہیں کرے ظالم محترم، هو یقول بین یفرقون المؤمن هو یتقون الفرق هو تنزیل حکم بالقرآن لا تنزل صلاته۔ مومن اسے کہتے ہیں جس پہ واجب ہے اطاعت معصوم کرنا، اسے مومن کہتے ہیں۔ متقی پہ اطاعت معصوم واجب نہیں ہے۔ خود ہی موضوع دیا ہے تو پھسی ہو گئے۔ اللہ گھوڑا بنا روضۃ الشہداء میں، اے کربلا والوں سوار ہو جاؤ۔ ادھر ہی آ جائیں۔ اور شاہ جی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دلیل۔ علی نے کہا کہ سلمان میرے شیعہ ہو، کہا جی مولا شیعہ ہو، کہا جاؤ حسنین کو قتل کر دو۔ سلمان پہ واجب ہے حسنین کو قتل کرنا، ایسے ہی ہے۔ وہ کیا تلوار اٹھائی، امام نے روکا واپس آ جائے۔ تو خوف نہیں آیا؟ کہا نہیں، حکم امام دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مومن، امام کا حکم ماننا واجب ہے۔ متقی کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں چلے جاؤ، وہ کہہ رہے ہم نہیں جائیں گے۔ میں کیا کروں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکہ امام موسیٰ کاظم ابو الوفا شرازی کو کہتے ہیں، سن مومن کا ہو و تک نہ ہو والاقرار بے شک مما اقرار۔ سن مومن کے اقرار میں شک ہو سکتا ہے، متقی کے انکار میں یقین کامل ہوتا ہے۔ توجہ نہیں کرو، اس کے انکار میں بھی تعظیم حجت ہے۔
میں بات واضح کریے نا، اس کے انکار میں بھی تعظیم حجت ہے. برا نہیں مانیے گا، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی باہر کی مجلس نہیں ہوتی بھی تو میں کہہ دیتا. رسول نے خیبر میں کہا کہ صبح علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کیا ان صحابہ میں سلمان نہیں تھے؟ ابو ذر، کمبر، یہ بھی علی کے مقابلے میں عورتیں ہی ہیں. بھائی یہ تو نہیں ہے نا کہ چٹ بھی میری تو پٹ بھی میرا، یعنی کہ اپنا کلیہ آئے تو کسی پہ نہیں. جب رسول نے کہا صبح علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تو اس کا مطلب مجمع میں حکم کلیہ ہے، حکم مخصوصیہ نہیں ہے، ہر ایک پہ حکم ہے. رسول نے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ خیمے میں کون نہیں تھا؟ آپ توجہ نہیں کریں، میرے خیال سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا یا گفتگو مشکل ہے. رسول نے نہیں کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کمبر کیوں نہیں اٹھے؟ بڑے پہلوان تھے. ابو ذر کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے توجہ بات بڑی کرنے لگا ہوں. مگر حسین کے صحابی وہ ہیں جن کے انکار میں ایمان ہے، جن کے انکار میں کمال ہے. توجہ نہیں کرے رضان محترم، میں زیارت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا. السلام علیکم یا انصار الحسین، السلام علیکم یا اولیاء للہ ولایت کل. اے حسین کے وہ صحابیوں جو اللہ اور علی کی ولایت کے برابر ہیں. توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے رضان محترم. اول القور بعد الزمان ہی قسیم الرازق. سلمان کا انکار کفر نہیں ہے. میں سلمان رکھا ہوا ہے، ابو ذر اس میں سب آتے ہیں، سب صحابی ہیں، رسول کے با وفا ہوں یا بے وفا ہوں. رسول کے صحابی یہاں تک کہ علی کے صحابی کا بھی اقرار یا انکار کفر نہیں ہے. انکار اور اقرار صرف آل محمد کا ہے. باقی صحابہ قابل تعظیم ہیں، قابل تعظیم نہیں بھی ہیں، مگر الا بے انصار الحسین. حسین کے کسی صحابی کا بھی شک آ جائے تو کافر نہیں ہے، مشرک ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ غیر معصوم کا انکار کفر نہیں، معصوم کا انکار شرک ہوتا ہے. حسین کے 71 معصوم ہیں. بس یہاں لانا تھا میں نے. اب جو نہیں سمجھے گا مجھ میری بلا سے، مگر میں سمجھانے کے لیے. ایک استغاثہ کربلا میں ہوا، یہ 2 دفعہ ہوا ہے. حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ 71 نے کہا ہم ہیں. ایسے ہی جب شاہ جی دنیا نہیں تھی، ازل مکان بادس کلام دنیا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا. توجہ نہیں کیا جناب محترم. جن میں استغاثہ کیا وہ نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، امام بھی تھے، مگر اللہ کی اس لبیک پہ فقط حسین اٹھا. کیا کر دیا شاہ جی؟ آپ کے سبب سے بات گزر گئی، میرے خیال سے گفتگو مشکل شروع ہو چکی ہے. جب اللہ نے کہا نا آدم سے لے کے امام زمانہ تک سب کو کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ غریب کی مدد کرے؟ حسین نے کہا میں ہوں. ادھر حسین نے استغاثہ بلند کیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ 71 نے کہا ہم ہیں. اور ادھر اللہ نے کہا جب ساری بات ہو گئی کہ حل من ناصر ینصرنا، استغاثہ ہوا، نبی تو خاموش. نبی کیا کرتے بیچارے؟ وہ اس استغاثے کا لفظی وزن نہیں اٹھا سکتے تھے.
دیکھیں جملے ضائع ہوتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، حقیقی نہیں لفظی، کہ اللہ کاغذ پہ لکھ کے بھی کہہ دیتا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی نبی ہے جس کاغذ کو اٹھائے؟ تو نبی اس کاغذ کو نہیں اٹھا سکتا تھا، پریکٹیکل کون اٹھاتا؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیا کوئی ہے؟ جب کسی نے کہا، اللہ نے کہا نبی ادھر ہو جائے، ابھی کسی نبی کو عہدہ نہیں ملا، صرف نبی تھے، ترتیب بھی نہیں تھی کہ کس کو کیسے بھیجنا ہے۔ اللہ نے 1,00,000 برا نہیں مانی گا 24,000 نبی سائڈ پہ کیے، 11 اماموں کو الگ کیا، کہا سنو انتا یہ تعارف ہو، تم میرا تعارف کرواؤ گے مگر تم ہو، ہم ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو کہا تم ہو، ہم ہیں، اور یہ 11 جو ہیں نحنو ہیں، یہ ہم ہیں، ہم یہ ہیں، الا حسین ہم تم نہیں ہیں، بلکہ جو تم ہو تم، نحنو نہیں، نحنو صیغہ جمع ہے، کہ انتا نا، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ پس اللہ نے حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بھائی وہاں پہنچو گے تو لطف آئے گا، اپنے ادراک کو وہاں لے کے جاؤ گے تو لطف آئے گا، اپنے آپ کو وہاں کھڑے پاؤ، اگر وہاں کھڑے ہو گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ نے اپنے پہلو میں حسین کو کھڑا کیا۔ تھک گئے؟ ادھر آ جائیں، صلوات پڑھیے گا محمد والا۔ ابھی تو بھائی مجلس شروع ہوئی ہے۔ اللہ نے تمام نبی اور اماموں کی موجودگی میں حسین کو اپنے پہلو پہ کھڑا کیا، پہلو پہ ہاتھ بلند کیا، کہا سنو یا ایھا النبیین، مرسلین، اولین، کاتبین، ملائکۃ الائمۃ الطیبین، من کنت فہذہ، سرکار میں عقائی سے آگے بڑھ گیا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی تک ہے، ٹھیک ہے، میں عقائی سے بہت آگے چلا گیا ہوں، عقائی پیچھے رہ گئی ہے۔ من کنتو فہذہ کنتو انا، یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، کہا سنو جس نے مجھے ماننا ہے وہ حسین مانے، یعنی مجھے اللہ نہ کہے، اور جس نے حسین کو ماننا ہے وہ حسین نہ کہے۔ توجہ نہیں کر رہے ذال محترم، اور سنو ہاذا آل محمد، یہ جو 11 بیٹھے ہیں یہ آل محمد ہیں، یہ آل اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آل اللہ ہے، اور حل من ناصر ینصرنا، قول النبیین، اے نبیو اب تم، کہہ دوں میں یہاں لفظ آل کا استعمال کر رہا ہوں مگر میں اس کا ترجمہ کلی کر ہی دوں میں، ٹھیک ہے، کہ اے نبیو بے ترتیب نزولیتن فی الارض ہی، اب یہ تم پہ ہے کہ تم میں سے کس نبی نے کیسے زمین پہ جانا ہے، کب جانا ہے، پس تم میرے بیٹے کا اقرار کرتے رہو۔ اور آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی اور بات سر سے گزر گئی۔ جو پہنچ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں۔ با یقول اقرارن یبن ہی، تم میرے بیٹے کا اقرار کرتے رہو۔ ایک اٹھا، اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، کہا جاؤ تم آدم۔ ایک نے کہا میں بھی اقرار کرتا ہوں، کہا جا تو نوح ہے۔
ایک نے کہا میں بھی اقرار کرتا ہوں جا ابراہیم اسماعیل. توجہ نہیں کر رہے اذان محترم. ایک کی باری آئی تو اس نے فسجدہ یا ابن اللہ، اس نے فوراً ہی اللہ کے بیٹے کو سجدہ کر دیا. اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کا تنزیلاً فیقطعہ والسید النبیین، کا پھر ہم نے تمہیں سابقہ نبیوں کا سردار بنا. جو سمجھیں گے، میں نام نہیں لینا نبی کا، جو سمجھیں گے میں ان کو داد دوں گا. جہاں میں نے تمہیں سابقہ نبیوں کا سردار بنا دیا، اللہ بشرط ہی اس سجدے کی کوئی قیمت چاہتے ہو. اس نے کہا یا اللہ صرف یہ قیمت ہے کہ کبھی کبھی طور پہ مجھے یہ دکھا دیا کرنا. ایک آیا، اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں. کہا جا تو بن باپ کے ہے. توجہ نہیں کر رہا. ایک اٹھا، توجہ نہیں کر رہے. جب وہ اٹھا تو اس کے اٹھنے پہ توحید پہ واجب ہو گیا کہ اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا. جب وہ نبی اٹھے بقامت علیہا بعوجبا للہ قامتہ، اللہ پہ واجب ہو گیا اس کے ادب میں کھڑا ہونا. اللہ نے کہا یا محمد اس کی حاضر بلد الامین، آپ بیٹھ کر بھی اقرار کر سکتے ہیں. محمد نے کہا کہ ہو والبدلہ ہو والیبن ہی، بیٹا میرا ہوتا تو بیٹھا رہتا، بیٹا تیرا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا کہ حکم نافذہ ہو چکا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ظالم؟ حکم نافذہ ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے حکم. آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھ تیری پوری شریعت میری قسموں پہ کھڑی ہے، زلفوں کی قسم، چہرے کی قسم، مگر میں چاہتا ہوں ہو والمشیت ہی واللیل، میری زلفیں اس کے ہاتھ میں ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اترا رسول کے سینے پہ، دل پہ. حسین جب بھی پشت نبوت پہ بیٹھتے تھے سواری کے لیے تو پیر یہاں ہوتے تھے. ہوتے تھے نا یہاں پہ، اس لیے کہ قرآن حجت ہے کائنات کے لیے. یہ تو حسین کے والد کا کلام ہے. والد میں نے کہہ دیا مگر ابھی میں نے کھولنا ہے اسے. ٹھیک ہے، یہ تو حسین کے باپ کا کلام ہے. یبنا ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. بہرحال اس وقت اللہ نے تمام نبیوں میں سے، توجہ کیجیے گا میں بالکل انا کو آہستہ آہستہ کھول رہا ہوں، میں توجہ ہے یہ نہیں ہے ظالم. اس وقت اللہ نے حکم جاری کر دیا ہوا فاسجدوا علیہ من رب اطاعتا وینکر الہدائنہا. کون ہے جو میرے حسین کی محبت میں انکار کو اقرار میں بدل دے اور اقرار کو انکار میں بدل دے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا، روح خاموش، کیونکہ اقرار اور انکار کو بدلنا بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں کر سکتا. توجہ ہے یہ نہیں ظالم. اس لیے اللہ نے پھر حکم دیا کہ ہدن للمتقین، بس یہ وہی کرے گا جو متقی ہوگا. محمد مصطفیٰ نے کہا اس متقی کے لیے کوئی اعزاز تو ہوگا. کہا جو اس پہ ایمان لائے گا، اس کے باپ پہ ایمان لائے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ، وہ کائنات کو رزق بانٹے گا.
وہ کائنات کو اولادیں بانٹے گا. توجہ نہیں کر رہا محترم. وہ حی اور قیوم ہوگا. دیکھیں نا وہ ابراہیم ذبح عظیم میں تبدیل ہو گئے, حسین ذبح عظیم نہیں ہے. مقابلہ نہیں ہے نا شدید, مقابلہ نہیں ہے. ابراہیم کا حسین سے کوئی مقابلہ نہیں. عکس تو بات کی بات ہے سرکار, ابراہیم ہارون مکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابراہیم آگ میں اکیلے کودے, ہارون مکی پوری فیملی کو لے کے آ گیا. ٹھیک ہے نا سرکار جی. ابراہیم ذبح عظیم حسین کے مقابلے میں نہیں. گھبرا گئے. قربانی کوئی ایسی ہونی چاہیے جس پہ آنکھوں پہ پٹی بھی ہو, ذبح خود کرے باپ. حسین نے اپنے کسی بیٹے کو خود ذبح نہیں کیا. معصوم سے پوچھا کہ مولا کون ہے؟ کہا راہب. میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں, توجہ ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. کہا یہ حسین کا سر ہے, کہا یہ نہیں ہے, پھر واپس گئے. ادھر تو ماں نے کہا نا کہ چھری چل جاتی, ادھر راہب کی بیوی خود زلفیں پکڑ کے کہہ رہی ہے کاٹو. دوسرا سلسلہ ذبح کیا, شمر کو دے کے کہتا یہ حسین ہے, کہا یہ بھی نہیں ہے, پھر واپس آتا ہے. دونوں میاں بیوی نے 7 سر کاٹے. آخر اس نے حسین کا سر پکڑ لیا. جانے لگا کہ حسین کے سر سے قطرہ خون کا گرتا ہے. حسین گویا ہوتے یا راہبو یقتل حی القیوم ہی بین الدم, اس دم یعنی خون کو اپنے بیٹوں پہ لگاؤ. 7 زندہ ہو گئے. امام تقی کہتے حسین نے 7 نہیں 14 بیٹے عطا کیے ہیں. 14 بیٹے عطا کیے. جب 14 عطا کر دیے اس وقت حسین نے نوک نیزہ پہ کہا تھا ھذا ينفقون مما رزقناهم, یہی ہے جو دنیا کو رزق بانٹتے ہیں, یہی ہے جن کا غیب پہ ایمان ہے. توجہ ہے گرزان محترم, آپ میری باتیں. حبیب غیب پہ ایمان ہے, حر کا غیب پہ ایمان ہے. غیب سے مراد اللہ نہیں ہے, اللہ غائب نہیں ہے. اللہ تو ظاہر ہے, غائب عصمت ہے. تبھی تو معصوم کہتے انا نحن, میں ہی رہ جاؤں گا. بھئی اللہ کو دیکھا کس نے ہے؟ نہ اللہ نے نظر آنا ہے. اللہ تو کہہ رہے قیامت کے بعد تو نظر آئے گا سرکار, جب وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوگا, کرسی پہ بیٹھے گا جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. یاد آ گیا جملہ, توجہ کیجئے گا. بھائی ایک جملہ یاد آ گیا کہ اللہ تخت پہ بیٹھا ہوگا, فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا, اقتدار الہیہ پہ توحید فیصلے کرے گی. اسے جنت بھیجو, اسے جہنم بھیجو, اس کے نامہ اعمال کو یہ کر دو, اس کو نامہ اعمال کو یہ کر دو. سب نبی ادب میں کھڑے ہوں گے. اسی حل من ناصر ینصرنا والے کی آواز آئے گی کہ اللہ یہ قدمہا, کھڑے ہو جاؤ. یہ قدمہ والاحترام ہی میرا عباس آ رہا ہے. مولوی نے جو ہم تک توحید پہنچائی ہے, یہ توحید انتہائی بے وقوفانہ اور مشرکانہ ہے. اصل میں توحید چھپی ہی علم میں ہے.
اور جو مولوی نے ہمیں آل محمد دی ہیں وہ بھی آل محمد نہیں ہیں، حالانکہ آل محمد چھپے ہی توحید میں ہیں، بلا فصل ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ نجم شاہ جی آج تلک میں نے بڑی کتابیں پڑھی، بڑی مجلس سے پڑھی، یہ حدیث تو ہے نا کہ جب اس کا دل چاہتا ہے ہم ہوتے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے سجاد شاہ جی وہ ہوتے ہیں، مگر وہ ہے ہم ہیں۔ مجھے بشری تقاضے سے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ یہ ہے یہ وہ ہے، آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے۔ آج میں بہت بڑا راز کھولنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ وہ ہے، یہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں، حالاتی ایسے ہے، رشتہ ایسا ہے، تعلق داری ایسی ہے۔ کیا نحن حالات الا ہوا نحن الا ہوا نحن انا اس کے اور ہمارے درمیان تعلقات ایسے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں اور میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بسم اللہ فبأي اللہ، نہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علی کا ایک جملہ ہے فاللیل شہادتکم هو العین، اے لیل یعنی اے رات گواہ رہنا میں سویا نہیں۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو سرکار؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے فاطمہ گواہ رہنا، اے فاطمہ گواہ رہنا میں سویا نہیں۔ هُوَ الْحُكْمُ لَا سِنَّةً وَلَا نَوْمَ، کیونکہ تیرا حکم تھا کہ کائنات میں سونا نہیں، تو میں سویا نہیں۔ توجہ نہیں کر رضا نے محترم۔ فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، اے کعبے کے رب تو بھی گواہ رہنا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کعبے کے رب سے مراد وہ نہیں عمران ہے۔ ابو طالب کعبے کے رب، لیل سے مراد بطول۔ توجہ، بہت توجہ کیجئے گا کہ وہ ہم ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہے، ہم ہیں۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ فاطمہ ہم سے ہے، ہم فاطمہ سے ہیں۔ انا نحن حجت اللہ، ہم کائنات کی حجت ہیں۔ فاطمہ ہم پہ حجت ہے، فاطمہ ہے۔ فاطمہ ہے، ہم ہیں۔ اور بی بی کو سورہ مدثر میں ہے لِعہدی الکبر، عہد کہتے ہیں صیغہ تانیث سے واحد کو، ایک کو، اکائی کو۔ بی بی ایک ہے، توجہ ہے یہ نہیں جانا؟ اس اکائی پہ کائنات کھڑی ہے۔ مفاتی اٹھا کے دیکھ لے، نہ ہو تو جو چور کی سزا میری۔ اللہ کی زیارت ہے۔ السلام علیکہ للہ، سلام اس رحمان و رحیم و کریم ودود غفار ستار پہ کہ جب وہ لباس مرد میں آتا ہے تو علی ہوتا ہے، لباس مستور میں آتا ہے تو بطول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ ظاہر ہو تو علی، چھپ جائے تو فاطمہ۔ توجہ نہیں کرے گا محترم، اللہ ظاہر ہو جائے تو علی ہوتا ہے، اور اللہ چھپ جائے
تو بطول ہوتا ہے، توجہ ہے یہ ظالم ہوتے نہیں، تو جو ظاہر اور باطن کے درمیان ہو اسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ میں اتنا جو نہیں سمجھے، مجھے ان پہ شکوانی جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں۔ وہ وحدت الوجود، اس وحدت الوجود نے نبی اور پیغمبروں کے سامنے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حال من ناصر ینصرنا، اس وحدت الوجود کی اس استغاثے پہ حسین نے لبیک کہا، توجہ کر رہے ظالم ہوتے میں نہیں، اور بعینی ہی وہی وحدت الوجود کربلا میں موجود ہے، جو یہی استغاثہ بلند کر رہا ہے کہ حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ سرکار مدد ہی کروانی تھی تو کون نہیں آیا مدد کے لیے؟ فرشتے آئے، پیغمبر آئے، سب نے آ کے کہا کہ ہم مدد کرتے ہیں، کر نہیں جاؤ، کیونکہ کسی فرشتے معصوم ہیں، نبی بھی معصوم ہیں، انہوں نے کہا ہم مدد کرتے ہیں، حسین نے کہا نہیں جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس استغاثے کو عصمت بھی نہیں سمجھ سکی۔ معصوم نبی ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسین کا استغاثہ کیا ہے۔ توجہ کرے ظالم محترم نہیں، وہ کیا ہے؟ ایک دائرہ لگائیں تو جہاں سے چلتا ہے وہیں آ کے رکتا ہے۔ یہ یوم الس سے کربلا ایک دائرہ ہے، جو جہاں سے چلا تھا وہیں آ کے رک گیا۔ اس وقت جس نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، جو سمجھ جائیں گے بسم اللہ، جو نہ سمجھے یہ گفتگو بڑی مشکل ہے، جس نے کہا تھا نا اس وقت حل من ناصر ینصرنا، حسین نے استغاثہ دیا کہ ہاں میں تمہاری نصرت قبول کرتا ہوں۔ جب یہ دائرہ زمین پہ آیا تو اسی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اس نے جہاں پہ استغاثہ بلند کیا تھا اس نے زمین پہ کہا میں کرتی ہوں۔ اس وقت جس نے استغاثہ بلند کیا تھا اس کے شریک کا نام حسین ہو گیا، اور یہاں پہ حسین کے استغاثے کو جس نے قبول کیا اس کا نام شریکۃ الحسین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور بی بی وہ واحد ہستی ہیں، حسین کی بہن، کہ جو بظاہراً زینب ہے، دراصل یہ زینب نہیں ہے، یہ محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے۔ یہ بی بی کون کی مالک نہیں ہے، فیکون کی مالک، جس چاہے لہجے میں بات کر سکتے ہیں جو رونے آئے ہو۔ دو لہجوں میں زینب نے دو مقاموں پہ بات کی ہے۔ گھر کی مجلس ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ جب گھر پہ مجلس ہو نا، عزا خانے یا مسجد امام بارگاہ میں تو بات کی بات ہے، گھر کی مجلس میں گریہ ضرور کیا کرو، نحوستیں دور ہوتی ہیں، جو آئے ہوتے ہیں ان کی بھی دور ہوتی ہے۔ دو لہجوں میں زینب نے دو مقامات پہ بات کی۔ پہلی شام غریبہ، عباس کے لہجے میں، اور کی کس کے سامنے؟ علی کے سامنے۔ میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا ہے۔ جلی ہوئی ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا لے کے جلا ہوا پردہ ماتھے پہ باندھا ہے، غربت کی انتہا ہے، بچے سمیٹے، بہنیں بھابیاں سمیٹ کر بٹھا دی۔ زینب نے پہلا پہرا دیا، حسین کو یاد نہیں کیا، حالانکہ مشکل وقت میں ماں ضرور یاد آتی ہے، باپ ضرور یاد آتا ہے۔ پہلا پہرا دے کے نا، جو سمجھ گئے ہیں ان مولا ان کے آنسو قبول فرمائے، پہلا پہرا دیا
اور زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، الحافظ والحفیظ۔ یاد آ گیا نا کہ اس پہرے پہ میں سویا کرتی تھی، اور کہا عباس دیکھ تیرے لہجے پہ آ گئی ہوں، تیری سنت ادا کر رہی ہوں، جو رونے آئے ہو۔ دوسرا پہرا دیا، تیسرا پہرا۔ مختصر میں نے بتانے دو منظر ہیں۔ ایک گھوڑے کے آنے کی آواز سنی، زینب تڑپ کے کہتی یا نا آنا میرا کچھ نہیں بچا، میرے اونو محمد نہیں بچے، میرا حسین نہیں بچا، مگر وہ مسلسل آئے جا رہا ہے۔ سر پہ ماتم کرنا تو ایک جملہ کہنا ہے میں نے۔ عزادار وہ اتنا قریب آ گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب میں اور گھوڑے سوار میں 1 فٹ کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا بالکل قریب ہے۔ اور علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی انا غریب الکبر، کائنات کی سب سے بڑی غریب ہوں میں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، کیا لوٹنے آئے ہو؟ عزادارو یہ کہنا تھا، علی نے چہرے سے جو نقاب اتارا۔ اب یہ آپ کو پتا ہوگا بیٹی باپ سے جب حسرتوں بعد ملے تو کیا حشر ہوگا۔ بی بی کے ہاتھ سے لکڑی چھوٹی، بی بی باپ سے ملنے کی جستجو میں نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھتی ہے، آئینہ آئینہ حجابوں کا، اے کلثوم کوئی چادر پڑی، میرا بابا نجف سے آ چکا ہے۔ اللہ مان اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ شکوہ نہیں کیا کہ بابا میرے سارے مارے گئے، بلکہ چادر دیکھی کیونکہ چادر نہیں ہے۔ علی نیچے اترتے ہیں، ابا اتاری، زینب کے سر پہ ڈالی، کہا زینب تجھے کیا چادر کی ضرورت، انما یرید اللہ رب ہی طہارت قدرت ہی، تو تو طہارت کی ملکہ ہے، تو تو طہارت کی رب ہے۔ کہا بابا اپنی بیٹیوں کو ملو، سب آئے۔ کوئی کہتا ہے مولا سلام، دادا سلام، نانا سلام، حجت سلام، امیر سلام۔ میں نے کتاب لعوف کے جملے پڑھے ہیں، سخت نہیں ہیں مگر رونے کے لیے کافی ہے کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے رخسار نیلے ہو چکے ہیں، کانوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، کرتا جلا ہوا ہے۔ دور سے ایک جملہ کہتی ہے، کہہ دوں کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ ابو زینب، السلام علیکہ ابو الحسین، السلام علیکہ یا جد ائمۃ الطیبین۔ اے زینب کے بابا میرا سلام، اے کلثوم کے بابا میرا سلام، اے امیروں کے مولا میرا سلام۔ علی گھٹنے ٹیک کے کہتے کیا تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ کہا بابا لگتے تو ہو، مگر بیٹی نے پہرا دیا تو نجف چھوڑ دیا۔ میں شب عاشور ہاتھ باندھ کے کہتی رہی نہ مارو، میری دادی نے چکیا پیس پیس کے پالا۔ کہا ذکینہ دیکھ میرے خنجر چلا ہے، شمر چلاتا رہا میں کبھی ہاتھ آگے کرتا، شمر چلاتا رہا کبھی میں گردن آگے کرتا۔ پہلا یہ لہجہ ہے۔ زینب عباس کے لہجے میں پہلی دفعہ آخری جملہ اور اجازت ہے۔ کوفہ میں زینب نے کوئی کلام نہیں کیا، پتھر کھاتی رہی، کبھی سجاد کو بچایا، کبھی رباب کو بچایا، کبھی سکینہ کو بچایا، کبھی اپنے اوپر گرم گرم پانی گراتی رہی، لوگ پتھر مارتے رہے، زینب خاموش ہے۔ آ گیا شام کا بازار، زینب خاموش ہے۔ عزادارو یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سر پہ ماتم کرنا ہے، جو شام گئے ہیں مولا پھر لے کے جائے۔ 72 گھنٹے علی کی بیٹیوں کو باب سعد پہ کھڑا کیا گیا، ایسے ہی ہے نا سید جی؟ 72 گھنٹے یزید نے حکم دے دیا تھا کہ دربار میں بھی نہیں لانا، ان بیبیوں کو باہر مین صدر دروازے پہ کھڑا رکھو۔ شمر نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک کہ پوری دنیا کے اوباش اور بدماش نہ آ جائے،
سجاد شریف کہہ رہے 7 لاکھ، مگر میں نے 9 لاکھ پڑھے ہیں. 9 لاکھ شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لیے ہوئے. جب وہاں آ گئے تو اب یزید نے کہا زینب کو کہو چل کے آئے. جو شرم کر رہے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. عزاداران حسین بی بی چند قدم چلی کہ سجاد کو دیکھا. سجاد اپنے بابا کو کہے ذرا قرآن تو پڑھے، تمہارے قرآن سے زینب گزر جائے گی. عزادارو حسین نے قرآن پڑھ اِلَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. زینب نے ابھی بھی کوئی کلام نہیں کیا. آ گیا یزید کا دربار. جو مین مقصد ہے میں نے جو کہنا ہے، جو تبلیغی مجلس اس کے لیے جو ہدیہ کرنا ہے جملہ، یزید کا دربار آیا. یہ لعین حسین کے سر سے گستاخی کر رہا ہے اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ مار دیا ہے میں نے بے نمازی، مار دیا ہے میں نے باغی، مار دیا ہے میں نے کعبے کا منکر، مار دیا ہے میں نے قرآن کا منکر. عزادارو یہاں یہ بات ہوئی. زینب نے سجاد کو کہا بیٹا پیچھے آنا، اب حق ہے ولایت کا. حسین کی بہن پہ واجب ہے اس کو بچانا. علی کی بیٹی نے ایسا کلام کیا کہ اندھے صحابیوں نے کہا کیا علی آ گئے ہیں؟ ہم اندھے ہیں بہرے نہیں کہ علی بول رہا ہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیالم الذین ماتم حسین.